والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ کے لیے، بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، آج کی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس قائد پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ان کی انتھک محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ اس کانفرنس میں عوام کا ایک جمع غفیر موجود ہے اور لوگ اپنے آقا کی شان سننے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ میں چند منٹ میں اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کروں گا۔ رب ذوالجلال نے ہم سب کو انسان بنایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، لیکن انسان بنانے کے بعد اس رب نے اس احسان کو جتلایا نہیں۔ دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا کی تو پھر یہ احسان نہیں جتلایا۔ بولنے کو زبان دی، احسان نہیں جتلایا۔ سننے کو کان دیے، احسان نہیں جتلایا۔ چبانے کو دانت دیے، احسان نہیں جتلایا۔ پکڑنے کو ہاتھ دیے، احسان نہیں جتلایا۔ چلنے کو پاؤں دیے، احسان نہیں جتلایا۔ سوچنے کو دل دیا، احسان نہیں جتلایا۔ دھڑکنے کو دل دیا، احسان نہیں جتلایا۔ سوچنے کو دماغ دیا، احسان نہیں جتلایا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں پھر رب نے چلنے کے لیے زمین کا فرش بچھا دیا تو احسان نہیں جتلایا۔ آسمان کی چھت لگا دی تو احسان نہیں جتلایا۔ روشنی کے لیے سورج کو بنا دیا تو احسان نہیں جتلایا۔ ہوا کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ پانی بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ اناج عطا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ والدین کی دولت عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ اولاد کی نعمت دی، احسان نہیں جتلایا۔ بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچا لیا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا تو احسان نہیں جتلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھری طرح سے زندہ بچا لیا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹا واپس لوٹا دیا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے تخت پہ بٹھا دیا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں فتح عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن رب نے ایک احسان جتلایا، اس وقت جتلایا جب آمینہ کے لال کی ولادت ہوتی ہے، جب آمد مصطفیٰ ہوتی ہے، جب بعثت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ رب کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ اتنے احسانات کیے تو رات اتاری، احسان نہیں کیا۔ زبور اتاری، احسان نہیں جتلایا۔ انجیل اتاری، احسان نہیں جتلایا۔ ربا اب کیوں احسان جتلا ہے؟ رب کہتا ہے کہ اس سے بڑا احسان کائنات کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ آمد مصطفیٰ کا احسان، ولادت مصطفیٰ کا احسان، بعثت مصطفیٰ کا احسان، اس سے بڑا احسان رب کی مخلوق کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اس احسان کو جتلایا
اور جتلا کر کے کہا کہ میں نے اس کو تمہارے لیے مبعوث کیا، تمہارے لیے پیدا کیا۔ اور پھر ذرا غور کرنا، رب نے اپنے محبوب کو بھیجا، بھیجنے کے بعد پھر آپ کی حفاظت کی، آپ کی ایک ایک ادا کی حفاظت کی، آپ کے کردار کی حفاظت کی، آپ کی سیرت کی حفاظت کی، آپ کی سنت کی، آپ کی حدیث کی۔ اور میں یہ بات ببانگ دہل کہوں گا، 1,24,000 انبیاء، 315 رسول، کسی ایک کی زندگی کی حفاظت کے لیے وہ کروڑواں اہتمام بھی نہیں کیا گیا جو اللہ نے آمنہ کے لال کی زندگی کی حفاظت کے لیے کروڑواں اقدام بھی نہیں کیا گیا۔ اور آج ذرا دیکھیں، غور کریں، وقت بالکل مختصر ہے، انشاءاللہ حضرت علامہ صاحب تفصیلی خطاب فرمائیں گے، صرف میں 2 باتیں عرض کروں گا کہ آج شان اور مقام دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تھی 936 سال، ان 936 سالوں میں حضرت آدم علیہ السلام پر جبریل امین آئے 50 مرتبہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی 1750 سال، 450 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کا نزول ہونا شروع ہوا۔ 950 سال کی عمر کے 950 سال کے بعد پھر طوفان نوح آیا۔ طوفان نوح آنے کے 350 سال بعد تک حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے۔ ان 1750 سالوں میں حضرت نوح علیہ السلام پر وحی اترتی ہے 120 مرتبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 882 سال۔ 882 سالوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جبریل امین آتے ہیں 113 مرتبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تھی 120 سال۔ 120 سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جبریل آتے ہیں 400 مرتبہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر تھی 33 سال۔ 33 سالوں میں وحی آتی ہے 4 مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کے بعد آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ ان 33 سالوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی 115 مرتبہ۔ کسی نبی پر وحی آ رہی ہے 50 مرتبہ، کسی پہ جبریل آ رہے ہیں 400 مرتبہ، کسی پہ آ رہے ہیں 130 مرتبہ، کسی پہ آ رہے ہیں 115 مرتبہ، کسی پہ آ رہے ہیں 113 مرتبہ۔ میں قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ پر، میں قربان جاؤں شان مصطفیٰ پر، میں قربان جاؤں مقام مصطفیٰ پر۔ میرے اور آپ کے نبی کی باری آتی ہے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں وحی آنا شروع ہوئی۔ 40 سال کی عمر کے بعد پہلی مرتبہ جبریل آئے 23 سالوں میں۔ 23 سالوں کے اندر میرے اور آپ کے آقا پر جبریل آتے ہیں 24,000 مرتبہ۔ 24,000 مرتبہ 24,000 مرتبہ وہی آتی ہے۔ 24,000 مرتبہ جبریل آتے ہیں۔ کس لیے آتے ہیں؟ اللہ کے یہ کہ قرآن کی آیات ہیں 6,666 کے قریب، اور ان میں کتنی صورتیں ہیں جو ایک ایک کی مرتبہ نازل کی گئی، لیکن اگر ایک ایک آیت کے اعتبار سے بھی جبریل آتے 6,000 مرتبہ آ جاتے، 7,000 مرتبہ آ جاتے، لیکن 24,000 مرتبہ جبریل آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، دن کو بھی آ رہے ہیں، رات میں بھی آ رہے ہیں، سفر میں بھی آ رہے ہیں، حضر میں بھی آ رہے ہیں، کیا لے کے آ رہے ہیں؟ اور اہل حدیثوں آپ کے آقا کی سیرت لے کے آ رہے ہیں۔ میرا ٹائم کٹ، اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے آقا کی شان اتنی ہے، مقام اتنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے ذرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کی جو روایات موجود ہیں، جو ان کے اقوال موجود ہیں، جو ان کی احادیث موجود ہیں، جو ان کے فرمودات موجود ہیں، مستند طور پر ان کو جمع کیا جائے، ان کی تعداد 250 سے لے کر 300 تک بنتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سالہ زندگی کے جو اقوال ملتے ہیں، ارشادات ملتے ہیں، ان کی تعداد 300 سے
300 سے زیادہ نہیں، میں قربان جاؤں آمینہ کے لال کی عظمت پر کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ میرے نبی کے اقوال کو اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں، احادیث کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں، 72,000 احادیث ابھی جمع ہوتی ہیں، امام جلال الدین سیوطی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ صرف امام جلال الدین سیوطی نے 72,000 احادیث کو جمع کیا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے 50,000 احادیث کو مسند احمد کے اندر جمع کیا، امام علی متقی نے اپنی کتاب کے اندر 52,000 احادیث کو جمع کیا۔ ایک طرف 300 سے زیادہ روایات نہیں ملتی اور ادھر 72,000 تک ایک ایک کتاب کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی، میں نہیں کہتا، میرے امام بخاری نہیں کہتے، امام مسلم نہیں کہتے، امام ابو حنیفہ نہیں کہتے، انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سالہ زندگی میں سے جو ان کی زندگی کے مستند دن ملتے ہیں، حالات ملتے ہیں، ان کو یکجا کیا جائے تو ان کی تعداد 50 دنوں سے زیادہ نہیں بنتی، 50 دنوں سے زیادہ ان کی زندگی محفوظ نہیں۔ اور ادھر میرے آقا، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خاندان محفوظ ہے، آپ کا حسب محفوظ ہے، آپ کا نسب محفوظ ہے، آپ کی قبیلہ محفوظ ہے، آپ کی برادری محفوظ ہے۔ میں جانتا ہوں اور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں حابیل و قابیل کو پیدا کیا، حابیل و قابیل کی اولاد میں جناب شیس علیہ السلام کو پیدا کیا، شیس علیہ السلام کی اولاد میں جناب انوس کو پیدا کیا، جناب انوس کی اولاد میں جناب نوح کو پیدا کیا، جناب نوح علیہ السلام کی اولاد میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جناب اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب عدنان کو پیدا کیا، جناب عدنان کی اولاد میں معد کو پیدا کیا، معد کی اولاد میں نزار کو پیدا کیا، نزار کی اولاد نے مدر کو پیدا کیا، مدر کی اولاد نے الیاس کو پیدا کیا، الیاس کی اولاد میں مدرکہ کو پیدا کیا، مدرکہ کی اولاد میں خزیمہ کو پیدا کیا، خزیمہ کی اولاد نے کنانہ کو پیدا کیا، کنانہ کی اولاد میں نظر کو پیدا کیا، نظر کی اولاد میں غالب کو پیدا کیا، غالب کی اولاد نے فہر کو پیدا کیا، فہر کی اولاد نے مالک کو پیدا کیا، مالک کی اولاد میں لوئی کو پیدا کیا، لوئی کی اولاد نے کعب کو پیدا کیا، کعب کی اولاد میں مرہ کو پیدا کیا، مرہ کی اولاد نے کلاب کو پیدا کیا، کلاب کی اولاد میں قصی کو پیدا کیا، قصی کی اولاد نے مناف کو پیدا کیا، مناف کی اولاد میں ہاشم کو پیدا کیا، ہاشم کی اولاد میں عبد المطلب کو پیدا کیا، جناب عبد المطلب کی اولاد میں جناب عبداللہ کو پیدا کیا، جناب عبداللہ کی اولاد میں جناب محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا۔ یہ آپ کا حسب محفوظ، آپ کا نسب محفوظ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی محفوظ، آپ کی سیرت محفوظ، آپ کا کردار، آپ کی عظمت، زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ، ایک ایک کروٹ محفوظ، آپ کے دن محفوظ، آپ کی صبح محفوظ، آپ کی شان محفوظ، حتیٰ کہ وہ 6 لاکھ احادیث کے راوی جنہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث کو بیان کیا، اللہ نے ان احادیث کی وجہ سے 6 لاکھ کے 6 لاکھ کی زندگیوں کو محفوظ کر دیا۔ دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بصیرہ تھا کہ دفعتاً دنیا کے افق پر ہدایت کا نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، شہاب رحم بن کر رحمت للعالمین۔